بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو کیوں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کون کون سے جسم کے حصے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حوا کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری اور بشری مخلوق ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلی، اسی وجہ سے تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جہاں سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا کہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ ناظرین، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ انسان عورت کے قریب سے سکون حاصل کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کر رہے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ ناظرین، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ تو کون ہے، اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے جیسے چاہا پیدا فرما دیا، پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم دیا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر ان کے پاس گئے۔ تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ ناظرین، اسی سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور اس کے قریب سے لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ کوئی اگر تمہیں یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب فن و نکاح میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد میں، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا
جب عورت کی شرمگاہ اور عورت اچھی نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہیں کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ ناظرین، پاس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہیں۔ حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق نے روایت کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کا حکم بھی دو۔ وہ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے ذریعے انسان کی آگے نسل چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا، اس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے، آمین۔